کہ چچا نے ان کی پرورش کی، ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ حضرت عبد المطلب جب یہ نشانیاں شاہ یمن سے سنے تو آپ نے بیان کیا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا نام محمد رکھا گیا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں ان کی تربیت کر رہا، ان کی پرورش کر رہا ہوں، اور ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اور وہ آپ کی ذکر کردہ جملہ علامات کے حامل ہیں۔ یعنی آپ نے جو جو ان کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ نشانیاں ان کی ذات میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ سیف نے کہا اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، یعنی اپنے پوترے کی آپ حفاظت کیجئے، انہیں یہود سے بچائیے، کیونکہ یہود ان کے سخت دشمن ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ یہود کو ان تک پہنچنے نہیں دے گا، اللہ ان کا مددگار ہے، حامی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر بھی بادشاہ عبد المطلب کو نصیحت کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پوترے کی حفاظت کیجئے، اور یہود جو ان کے سخت ترین دشمن ہیں ان سے خاص طور پر ان کو بچا کر رکھیے۔ میرا یہ راز اپنے ساتھی وفد سمیت کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ یعنی آپ کو تنہائی میں بلا کر بادشاہ نے یہ سب باتیں بتائی اور آپ کو تاکید کی کہ آپ کے ساتھ یہ جو سرداران قریش ہیں، آپ ان کے سامنے بھی اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ ممکن ہے ان کے دلوں میں حسد آئے، جلن ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ ریاست تمہیں حاصل ہونے والی ہے، کہ آپ کے پوترے کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہونے والا ہے، اس وجہ سے کہیں ان کے دل میں حسد نہ پیدا ہو جائے، پھر یہ لوگ ان کے لیے مصائب کھڑے کریں گے۔ یعنی آپ کے ساتھ جو وفد ہے، جو وفد میرے دربار میں آیا ہوا ہے، اگر اس وفد کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو سرداری ملنے والی ہے اور آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہونے والا ہے آپ کے پوترے کی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے، ان کے خلاف سازش کریں گے۔ اگر مجھے موت ہلاک کرنے والی نہ ہوتی تو میں اپنے پیادے اور سوار لے کر چلتا اور یثرب کو پائے تخت بنا لیتا۔ بادشاہ اپنی تمنا ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے موت ہلاک نہ کرتی اور مجھے موقع ملا تو میں اپنے پیادے یعنی اپنا لشکر لے کر نکلتا یمن سے، اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کو کیپٹل سٹی بناتا، پائے تخت بنا کر اس کو میں وہاں قیام کرتا۔ کیونکہ میں نے اسی بولتی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نبی کا قرار بھی، یعنی وہ نبی ہجرت کر کے اس نبی کا قرار بھی یثرب میں ہوگا، یعنی وہ نبی کفار مکہ مشرکین عرب کے تنگ کرنے پر، ستانے پر اللہ کا حکم پا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ کو آپ کا مسکن اور مرکز بنائیں گے، اور آپ کا مزار بھی یثرب میں ہوگا، یعنی آپ کا وصال مدینہ میں ہوگا، اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی مدینہ منورہ ہی ہوگی۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا کہ انہیں آفات زمانہ سے محفوظ رکھا جائے تو میں عرب کے چپے چپے پر ان کا چرچا کر دیتا۔ یعنی بادشاہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے ان اوصاف کو اس بادشاہ نے راز میں رکھا اور کہا کہ میں نے اسی لیے عرب میں ان کی شہرت اور ان کا چرچا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے دشمن ہو کر ان کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ جائیں، اور نو عمری میں ہی ان کا ذکر بلند ہو جاتا، مگر میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ شاہ یمن حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے کہ آپ کے حوالے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ آپ ان کا چرچا کیجئے اور ان کی آمد کا ذکر کیجئے اور ان کی نصرت کیجئے۔ بعد ازاں اس گفتگو کے بعد شاہ یمن نے وفد کے ہر فرد کو 100 اونٹ، 10 غلام، 10 باندیاں، 10 رطل چاندی، یہ ایک پیمانہ ہے، 10 رطل چاندی، 5 رطل سونا اور عنبر سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، بادشاہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے اس وفد کو خوب نوازا، 100 اونٹ، 10 غلام، 10 باندیاں، اور پھر سونے چاندی اور خوشبوؤں سے لدے ہوئے ایک برتن دیا، جبکہ عبد المطلب کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ہدیے تحفے جاری کیا۔ یہ وفد کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ بادشاہ کا یہ سلوک تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو بادشاہ نے اس وفد کے لوگوں سے زیادہ 10 گنا ہر چیز اضافہ دیا، اور وہ چلتے ہوئے عبد المطلب سے کہنے لگا یہ سال ختم ہونے پر مجھے اس بچے کی خبر لا کر دینا۔
یعنی اس نو مولود کے بارے میں مجھے آ کر بتانا، اس مبارک لڑکے کے بارے میں۔ مگر سال ختم ہونے سے پہلے ہی سیف نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ سیف بن ذی یزن جو شاہ یمن تھا، اس نے عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سال کے اختتام تک مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتانا، لیکن اتفاق سے اس سال کے گزرنے سے پہلے ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اپنی قوم قریش سے کہا کرتے تھے، اے قریش، تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اس لیے رشک نہ کرے، رشک یعنی حسد نہ کرے کہ شاہ یمن نے مجھے بہت نوازا تھا، یہ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی یہ مال جو مجھے بادشاہ نے عطا کیا ہے، مال و دولت تو زائل ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر حسد مت کرو، بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی بادشاہ کے دربار میں مجھے جو اعزاز ملا اور میری وجہ سے قریش کا جو مقام و مرتبہ بلند ہوا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، خواہ اسے کچھ وقت لگے۔